کا ٹائٹل ہے استعمار کی نفسیات. اور سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں تاخیر سے پہنچا یہاں. استعمار کا جو لفظ ہے یہ کلونیلزم کا ترجمہ ہے. یہ کلونیلزم کا ترجمہ ہے. ہمارے ہاں اس کا ترجمہ نوآبادیاتی نظام یا اس طرح کی لفظ کیے جاتے تھے. سامراج تو ٹھیک ترجمہ بھی نہیں ہے. تو میں ایک نفسیات کے طالب علم کے طور پر مسلسل اس کوشش میں تھا کہ اپنی جو سائیکو سوشل کنڈیشن ہے، رادر سوشو پولیٹیکل جو کنڈیشن ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا میرے پاس کوئی پیراڈائم ہو، اس کو میں سمجھ سکوں اور اس پر کچھ بات کر سکوں اور یہ دیکھ سکوں کہ ہمارے ہاں جو مختلف سوشل فیچرز جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن پر ہم پریشان ہوتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوئی ایک کوشش کر سکوں نفسیات کے طالب علم کے طور پر. ابھی ہم یہاں آتے ہوئے ایک ریلوے کراسنگ پہ رکے تھے اور وہاں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ 5 منٹ کے یا 3 منٹ کا یا 4 منٹ کا انتظار لوگ نہیں کر رہے تھے. وہ ٹریک پر بائک لے کے یا سائیکل لے کے وہ اس کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہم نے ایسے بے تحاشا واقعات دیکھے ہوئے ہیں کہ جہاں بچوں سے بھرے ہوئے رکشے اور چنگ چیز وہ ایسی ریلوے کراسنگ پہ ٹرین کے نیچے آ گئے کہ جہاں پر کوئی چوکیدار نہیں تھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آئل ٹینکر کہیں الٹ گیا تو اس میں سے نکلنے والے تیل کو لوٹتے ہوئے لوگ زندہ جل گئے. ایک تو وہ واقعات ہیں کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، بم دھماکے ہوتے ہیں اور ایسے ڈیزاسٹر ہم فیس کرتے ہیں جو کچھ اور لوگ ارینج کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں. مگر یہ وہ واقعات ہیں جیسے ابھی ہم نے ریلوے کراسنگ پہ دیکھا کہ جو آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ چاہیں تو اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اوائڈ نہیں کرتے. اب یہ سارے واقعات پلس ملک میں جاری دہشت گردی، بم دھماکے، 40 سالوں سے ہم اپنے سڑکوں، گلیوں، محلوں میں بہتا ہوا خون دیکھ رہے تھے اور ہمارے ماہرین نفسیات یہ ماننے سے انکار کر رہے تھے کہ ہم ایک ٹراماٹائزڈ قوم ہیں. ایک کانفرنس میں ایک پاکستانی سائیکیٹرسٹ مجھ سے الجھ پڑے جب میں نے یہ کہا کہ ہم ایک ٹراماٹائزڈ قوم ہیں. وہ کہنے لگے کہ ہم تو بہت ریزیلینٹ قوم ہیں، اس لیے کہ کہیں جب بم دھماکہ ہوتا ہے اس کے آدھے گھنٹے کے بعد وہاں ٹریفک رواں ہو جاتی ہے. سر ویسے بہتر تھا. اچھا میں ویسے پہنچا دوں گا آپ تک آواز، ذرا میرا انجن گرم ہو جائے میں پہنچ. اچھا تو وہ کہنے لگے یہ ریزیلینٹ ہیں، ہم ٹراماٹائز نہیں ہیں. اور یہ کوشش ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ نہیں آپ کو ٹراما نہیں ہے، آپ ٹراماٹائز نہیں ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے یہ ٹراما آپ کے لیے کاز کیا ہے وہ کبھی بھی آپ کو یہ یقین نہیں کرنے دیں گے کہ آپ ٹراماٹائز ہیں. ان کا خیال ہے آپ سب بہت اچھے ہیں، بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور خاص طور پہ ایسے محافظوں کی موجودگی میں آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹراماٹائزڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ ساری ایک اسٹرگل تھی ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی کہ کس طرح سے یہ ساری سچویشن ہم سمجھ سکتے ہیں
اور اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اس زمانے میں میں نے ایک پیپر لکھا تھا اور اس کا ٹائٹل تھا کہ اینگر اینڈ ایپیتھی ان نیو کلونیل سچویشن. کیونکہ اس وقت تک میرے سامنے جو کلونیلزم کا ماڈل تھا وہ نیو کلونیل تھا. اچھا، میں اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں آپ کے سامنے 4 بنیادی باتیں رکھتا ہوں. جب میں کلونیلزم کو دیکھتا ہوں، اگر ہم کلونیلزم کو 1947 سے پہلے بھی دیکھیں تو وہ کلونیلزم اپنے 4 فیچرز کی وجہ سے آئیڈینٹیفائیبل تھا. 4 فیچرز ایسے تھے کہ جو کلونیلزم کو آئیڈینٹیفائیبل بناتا ہے. اور وہ 4 فیچرز یہ ہیں کہ سب سے پہلا کام جو کالونائزر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کالونائز ریجن کے فائنانشیل ریسورسز کو کیپچر کرتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے. اور اس پر آپ کو یاد ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہے کہ انڈینس نے بہت کام کیا ہے، ہمارے ہاں وہ کام نہیں ہوا. اور انہوں نے سائنٹیفکلی یہ ایسٹیمیٹ کر کے دکھایا ہے کہ جو برٹش راج تھا وہ یہاں سے کتنے پیسے لوٹ کے لے گیا. انڈین اکانومی کہاں کھڑی تھی بیفور دیئر کمنگ، اور کہاں تھی جب انہوں نے یہاں یہ ملک چھوڑا. دوسرا کام جو کالونائزر کرتا ہے وہ یہ کہ کالونائز ریجن کے لیے دوست اور دشمن کا تعین کرتا ہے. وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کالونائز لوگوں نے کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے جنگ کرنی ہے. یہ دوسرا کام ہے. تیسرا کام وہ یہ کرتا ہے جس کو ہم ایک بڑی مشہور فریز کے سے جانتے ہیں کہ کالونائزڈ لوگوں کو فریگمنٹیٹ کرتا ہے، ڈیوائڈ کرتا ہے، جس کو ہم ڈیوائڈ اینڈ رول کے نام سے جانتے ہیں. یہ تیسرا کام. اور چوتھا کام جو وہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کالونائز لوگوں کو ڈی ہیومنائز کرتا ہے. ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی کوئی وقت نہیں رہنے دیتا. اور یہ کام اس حد تک ہوتا ہے کہ کالونائز لوگ اس اپنے بارے میں اس رائے پر ایمان لے آتے ہیں جو رائے کالونائزر ان کے بارے میں قائم کرتا ہے اور ان کو کمیونیکیٹ کرتا ہے. یہ 4 کام ایسے ہیں کہ جو جہاں جہاں کالونائزیشن ہوئی ہے وہاں یہ 4 کام ہوئے ہیں. کہیں ایک کام زیادہ ہوتا ہے، کہیں 2 کام زیادہ ہوتے ہیں، کہیں 3 کام زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہوتے یہ 4 کام بہرحال ہیں. 1947 میں ڈی کالونائزیشن کا آغاز ہوا. لوگ یہ سمجھے کہ شاید اب کالونائزر سے جان چھوٹ گئی ہے. اس کے بعد ایک نیا فیز شروع ہوا جس کو نیو کلونیلزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ ٹرم جو ہے نیو کلونیلزم، یہ گھانا کے پہلے پریزیڈنٹ کومی کروما نے کوائن کی تھی. اور اس ٹرم سے ان کی مراد IMF، ورلڈ بینک اور اس طرح کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھے وہ تھے. اور وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب کالونائزیشن ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی مدد سے قائم کی جاتی ہے. وقت اور آگے گزرا اور اب ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں پر سچویشن یہ ہے کہ کالونائزر جو ہے وہ جس طرح پہلے آئیڈینٹیفائیبل تھا کہ آپ کسی جگہ پر، کسی سڑک پر گزرتے ہوئے گورے کو دیکھ کے یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کالونائزر جا رہا ہے، وہ سچویشن نہیں رہی. 1947 سے پہلے ایک کالونائزر ہوتا تھا. اب کالونائزرز کی لیئرز ہیں، ان کے گروپس ہیں. وہ لوکل بھی ہیں اور وہ انٹرنیشنل بھی ہیں. اور وہ اب اپنے چہرے سے قابل شناخت بھی نہیں ہے. آپ ان کو دیکھ کے یہ پہچان بھی نہیں سکتے کہ یہ کالونائزر ہے، لیکن وہ اپنے 4 کاموں سے پہچانے جاتے ہیں. میں نے جو کوشش کی ہے وہ یہ کہ کالونائزر کو ان 4 کاموں کے 4 فنکشنز کے حوالے سے پہچاننے کی ایک کوشش کی جائے.
اور پھر یہ دکھانے کی کوشش کی جائے کہ مختلف کالونائزر وہ چاروں کام کیسے کیسے کرتے ہیں اور ان کے وہ کام کس کس سوشل فیچر میں مینیفیسٹ ہوتے ہیں. پہلے آپ کو نظر آتا تھا کہ یہ کالونائزر ہے. اب کالونائزر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی اسٹیٹ ایکٹر ہو. کالونائزر کے لیے یہ بھی ضروری نہیں رہا کہ وہ کہیں باہر سے آیا ہوا ہو. اب کالونائزر آپ کے ملک میں موجود گروپس ہو سکتے ہیں. کالونائزر آپ کے ملک میں موجود ادارے ہو سکتے ہیں اور وہ چاروں کام وہی کرتے ہیں جو کبھی کوئی کالونائزر کیا کرتا تھا. آپ کے ملک کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کے ملک کی سب سے بڑی کارپوریشن بھی ہے. آپ کے ملک کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کی فارن پالیسی کو کنٹرول کرتا ہے. آپ کے ملک کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس نے ملک میں مختلف فرقہ وارانہ گروہوں کو پروموٹ کیا, ان کو سپورٹ کیا اور آج تک ان کو مینٹین کرتا ہے. اور وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم نہ ہوں تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا, تمہاری حفاظت کوئی نہیں کر سکے گا, تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے نمائندے ملک کا انتظام چلا سکیں. ہمارے علاوہ باقی سب غدار ہیں, نااہل ہیں اور نالائق ہیں. یہ تو ایک ادارہ ہو گیا. اب میں آپ کو ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کی بات بتاتا ہوں. طالبان آپ سے اس لیے ناراض ہوئے تھے کیونکہ آپ نے ان کی مرضی کے خلاف وار آن ٹیرر میں پارٹیسپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. مطلب یہ کہ آپ نے ایک ایسی انٹرنیشنل فورس سے دوستی کی جو ان کی رائے میں نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے آپ کے تمام فائنینشیل ہبس پہ حملے کیے. انہوں نے آپ کے ملک کی کرکٹ سیبوٹاج کی جو آج تک ریسٹور نہیں ہو سکی. انہوں نے ملک میں سیکٹیرینزم کا ایک ایسا دور شروع کیا جو آج تک آپ کے قابو میں نہیں آیا. اور انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ چونکہ تم ہم سے مختلف ہو اس لیے تم ہم جیسے نہیں ہو, ہم سے کمتر ہو. تو وہی چاروں کام جو کبھی کالونائزر 1947 سے پہلے کیا کرتا تھا, وہی سارے کام آپ کے ملک کے ادارے نے بھی کیے اور وہی سارے کام آپ کے ملک میں موجود ملیشیا نے بھی کیے. یہ ایک سچویشن ہے. اب اس سچویشن کو آپ ذرا سا دیکھتے جائیے کہ جو سب سے اہم چیز جو کالونائزر کے بس میں ہوتی ہے وہ کالونائز لوگوں کا مائنڈ ہوتا ہے, جو ظاہر ہے کہ میرا سبجیکٹ ہے. یہ سب سے اہم ہتھیار ہے جو کالونائزر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جب کالونائز لوگ اس چیز پر ایمان لانا شروع کر دیں کہ جس چیز کو کالونائزر آپ سے چاہتا ہے کہ آپ یقین کریں. یہ وہ کام ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم نے یہ چھوٹی سی بات کی اباؤٹ کہ لوگ کس طرح سے اپنی جان کی بے وقتی پر آمادہ ہیں, کس طرح سے ان کے لیے ان کی اپنی جان کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ وہ نوشن ہے جو کالونائزر نے آپ میں انڈیوس کیا ہے. آپ جب سوئسائڈ بامبر کی فوج بناتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر کیا انڈیوس کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جان تمہاری آئیڈیالوجی کے مقابلے میں یا وہ آئیڈیالوجی جس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں تمہاری جان کی کوئی وقت نہیں ہے. اور جو کالونائز لوگ ہیں وہ یہ جانے بوجھے بغیر کہ جو کچھ مجھے بتایا جا رہا ہے وہ کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے, وہ اپنی جان دینے پہ تل جاتے ہیں. انہوں نے انسان کو ایک آبجیکٹ بنا دیا ہے. جو آبجیکٹیفیکیشن آف ہیومن بینگ ہے وہ اس پروسیس کا نام ہے کہ جہاں پر آئل ٹینکر سے رسنے والا آئل جو ہے اس کی وقت اور انسانی جان کی وقت کو آپ وے کر سکتے ہیں, کمپیئر کر سکتے ہیں. جہاں پر
ایک امپلسو ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کو یہ مجبور کرتی ہے کہ آپ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کچھ ایسے کام کر گزریں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے. اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ جو انڈاکٹرینیشن ہے آپ کی اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت آبرو کے حوالے سے، وہ اتنی منیمائز کر دی گئی ہے، ڈی ہیومنائز کر دی گئی ہے کہ آپ اب اس کی قیمت پہ کچھ بھی کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. یہ وہ تھیسس ہے جس کو میں نے مختلف سوشل فیچرز کے ذریعے سے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. اب ہم جس فیز میں ہیں اس میں کالونائزر آئیڈینٹیفائیبل نہیں ہے. اب ہم جس فیز میں ہیں اس کو میں نے ایک ٹرم کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ٹرم ایک مارکیٹنگ کے ایکسپرٹ اور ہمارے جو مشہور ہم سب کے استاد مرزا اطہر بیگ صاحب کی ٹرم ہے، اور یہ ہے ہائپر کلونیلزم. ہائپر کلونیلزم کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ اب ہم ایک ایسے فیز میں ہیں کہ جہاں پر اب ہمارے ذہن کو کنٹرول کرنا اس سے کہیں زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ جو پہلے کبھی تھا. ہم جب کالونائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک کالونائز کی بات کرتے ہیں، کالونائزر کی بات کرتے ہیں. اس میں جو چیز عموماً جو لنک مسنگ ہوتا ہے وہ کولیبوریٹر کا لنک مسنگ ہوتا ہے. اس پر عموماً جو بڑا لٹریچر ہے کلونیلزم پر، اس میں کولیبوریٹر کا رول اس طرح سے آئیڈینٹیفائیبل نہیں ہے جیسے جنرلی ہونا چاہیے. اور یہ بہت بڑا مسنگ لنک ہے کیونکہ کلونیلزم کولیبوریٹر کے بغیر قائم تو شاید ہو جائے لیکن باقی نہیں رہ سکتی. میں نے اس کام میں کولیبوریٹرز کے 4 گروپس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. یہ کولیبوریٹر وہ لوگ ہیں کہ جو کلونیلزم کو اسٹیبلش کرنے میں مدد دیتے ہیں اور ماسس کو یہ بتانے میں مدد دیتے ہیں کہ اگر کالونائزر نہ ہو تو آپ کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. اور یہ جو کالونائزیشن کا جو ڈسکورس ہے وہ ان کولیبوریٹرز کے بغیر کمیونیکیٹ ہونا اور اس کی انڈاکٹرینیشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی. یہ سیاستدان ہوتے ہیں، یہ مذہبی علماء ہیں، یہ ہمارے صحافی بھائی ہیں، اور یہ ہمارے جو 2 4 5 دھات نام نہاد وٹ ایور دانشور ہیں جو ہیں ہی نہیں شاید ملک میں، لیکن بہرحال کسی بھی سوسائٹی میں یہ 4 طرح کے کولیبوریٹر ہوتے ہیں. ان کا کام مختلف کالونائزرز کی اس طرح کی پریچنگ اور سپورٹ ہے اور ایڈوکیسی ہے کہ جس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جس کالونائزر کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ دنیا کے بہترین ترین لوگ ہیں. اب ذرا سا اس سچویشن کو ریئلائز کیجئے کہ آپ ایک ایسی معاشرے میں رہتے ہیں، ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں بیک وقت ملٹیپل کالونائزرز ہیں. اب ملٹیپل کالونائزرز کے نیچے جو کالونائز لوگ ہیں ان کے 2 گروپس ہیں. ایک ان کو ریجیکٹ کرنے والے اور ایک ان کو ایکسیپٹ کرنے والے. ابھی ہم ان 2 گروہوں تک بات رکھتے ہیں. میں نے 6 گروہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اب ذرا سا اس کو دیکھیے، یہ ذرا سی میتھس ہے کہ آپ ایک کالونائزر نمبر 2 3 4 5 6 7 اینڈ سو آن سو فورتھ. ہر کسی کے نیچے 2 گروپس ہیں، ایک اس کو ریجیکٹ کرنے والے، ایک اس کو ایکسیپٹ کرنے والے. پھر ہر کالونائزر کے نیچے 4 طرح کے کولیبوریٹرز ہیں. اب ذرا سے یہ جو کالونائزرز کے ساتھ جو چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں اس کو ذرا سا دیکھیے کہ کس طرح سے چیزیں تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ وہ کیفیت ہے جس میں ہم ہیں کہ ایک کالونائزر کے نیچے 2 بڑے گروپ ہیں، جو ایک اس کو جو ایکسیپٹ کر رہا ہے، ایک اس کو جو ریجیکٹ کر رہا ہے. اگر میں اب وہ 6 گروپس گنوانے شروع کر دوں تو معاملہ اور گمبھیر ہو جائے گا. میں نے 6 گروپس آئیڈینٹیفائی کیے اور ان کے ساتھ پھر ان کے کولیبوریٹرز کے گروپس ہیں. اب آپ سوچئے کہ سچویشن کہاں پہنچتی ہے. یہ وہ سچویشن ہے کہ جس میں ہم آج رہ رہے ہیں، اور اس سچویشن کو یہاں تک پہنچانے کے لیے جس
سوشل میڈیا کو یا عام میڈیا کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں ایک اور فینامنا ہے جس کو آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو میں نے کلچر آف نوائز کہا ہے۔ کلچر آف سائلنس تو ہم سب نے سنا ہوا ہے، یہ کلچر آف نوائز ہے، اور اس کا پرپس صرف ایک ہے کہ معاشرے میں کبھی کنسنسس نہ ہونے دیں۔ اس کا پرپس صرف ایک ہے کہ کسی بھی ریالٹی پہ، کسی بھی سچ پہ جیسے ہی وہ منظر عام پہ آئے، اس کے اراؤنڈ اتنے زیادہ شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں کہ کوئی بھی چیز بلیویبل نہ رہے۔ یہ بہت ہی سادہ، بہت ہی سمپل سا بیان ہے کلچر آف نوائز کا۔ اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نے کچھ اس میں بیان کی ہیں، اور پرپس کیا ہے؟ پرپس یہ ہے کہ جو ایک کنسنسس ہے وہ بلڈ نہ ہو۔ اب ہر شخص کا اپنا ایک سچ ہے، وہ اس سچ کو جب سامنے لاتا ہے تو اس سچ کے خلاف اس سے زیادہ مضبوط آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں، لہٰذا اب یہ سچ جو ہے یہ ناقابل قبول ہو گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر فرد اپنے سچ کو اپنے اندر رکھنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ اب جتنے افراد ہیں اتنے ہی سچ ہیں، اور ایک کا سچ دوسرے کے لیے قابل قبول نہیں رہا۔ یہی سبب ہے کہ آپ کے کسی ڈائلاگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اول تو ڈائلاگ ہوتا نہیں ہے، اگر ہو بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کو متنازع اور کنٹینشس بنا دیا ہے۔ ہم یہاں کھڑے ہیں، یہ ہماری صورتحال ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اس میں جب یہ چھکتے ہیں تو لوگ پوچھتے تھے کہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ میں جواب میں صرف ایک بات کہتا ہوں، سلوشن اس کا یہ ہے کہ آپ اس پروسیس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کس طرح سے ملٹیپل کالونائزرز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے انفلوئنس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کالونائزرز اپنے سچ آپ کو کیسے بیچتے ہیں، آپ کو کیسے مجبور کرتے ہیں کہ آپ ان کی صداقت اور حقانیت پر ایمان لائیں اور کامل ایمان لائیں۔ اور کامل جب ایمان لائیں گے تو آپ اس سچ پہ یقین کریں گے جو یہ کالونائزر آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس میں بے تحاشا اور بھی پہلو ہیں، لیکن میں اس کو یہاں روکتا ہوں۔ اس پہ اگر گفتگو چلے گی تو میں کچھ اور باتیں بھی عرض کروں گا۔ ہمارے ہاں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت، ہمارے بڑے بڑے گروہوں کا چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہوتے چلے جانا اور مسلسل ہوتے چلے جانا، یہ سارے اسی سارے پروسیس کا حصہ ہیں جس کو کالونائزر نے انیشیٹ کیا ہے۔ میں ایک بات پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ فرانس فینون نے ایک جگہ کہا تھا، الجیریا میں فساد پھوٹ پڑے اور 15 دن کے اندر اندر کوئی 40-45 ہزار لوگ مار دیے گئے۔ اس نے اس پر لکھا تھا کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی حادثہ تھا، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ سیاسی نظام میں آنے والی کوئی خرابی تھی، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ سسٹم کسی مسئلے کو ہینڈل نہیں کر سکا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ محکوم لوگوں کو محکوم تر رکھنے کی ایک آرگنائزڈ کوشش کا نام ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں فرانس فینون کا یہ جملہ رہے تو آپ کو اپنے ارد گرد ہونے والے بے تحاشا واقعات اور مسائل شاید بہت بہتر طور پہ سمجھ میں آئیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں شکر گزار ہوں بٹ صاحب کا اور حبیب کا، بہت بہت مہربانی، آپ نے یہ موقع مجھے فراہم کیا کہ میں مختصراً اس کتاب پر کچھ باتیں عرض کر سکوں۔ جی سر، اس کے ساتھ جو آپ نے بریفنگ ہوئی، اس کی سب سے بڑی، اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں اس بات کو، اس سسٹم کی اوور آل سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ میں ساتھ والے کسی دوست پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں، اور میں سمجھتا ہوں میرے سے بڑا سچ کوئی نہیں جانتا، اور میں سب سے بڑا علامہ ہوں۔ اور اس کی اب پوری سوسائٹی میں یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ لفظ کا اعتبار ختم ہو گیا۔ جب ایک بولتا ہے تو دوسرا سمجھتا ہے جو کہہ رہا ہے وہ نہیں کرے گا۔ یہی میں گزارش کر رہا تھا۔ تو یہ سسٹم کی بہت بڑی خامی ہے۔ جی یہ ایک ایسا سوشل ڈائلما ہے
کہ جو آپ کے ہاں تفریق کو اور تقسیم کو مزید سے مزید بڑھاتا چلا جائے گا. یہاں پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان سر میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو اس میں کولیبریٹر کا رول ہے اس کو آپ نے آشکار کیا ہے, کیا کولیبریٹر کے اندر یہ انسائٹ ہے کہ دے آر بینگ انٹینگلڈ اور پارٹ آف دس لارجر پرسپیکٹو, ایک بات. اور دوسری سر یہ ہے کہ ہم نے یہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس استعمار کی نفسیات کے ساتھ جڑے کچھ الفاظ ہیں جو ہماری ڈکشنریوں میں پیوند ہو چکے ہیں, بالکل پیوستہ ہو گئے ہیں, تو کیا ہمیں جو کچھ ایسے الفاظ بھی ہم یوز کرتے ہیں جو ہمارے روزمرہ کی زندگیوں میں ایسے بالکل روزمرہ کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں, کیا وہ الفاظ بھی ایز اے کولیبریٹر کا رول ادا کر سکتے ہیں؟ اب میرے خیال میں دونوں بڑی اہم باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ موسٹ آف دا ٹائم کولیبریٹر کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کولیبریٹر کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. آج ایک کولیبریٹر جو ہے وہ پاور سینٹر کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے اور دوسرا جو ہے وہ لائن میں لگا ہوا ہے, اور اس کی کوشش یہ نہیں ہے کہ پاور سینٹر کی ساری ایفرٹ کو کسی طرح سیبوٹاج کرے اور اس کو روکے. اس کی کوشش یہ ہے کہ جو آج دسترخوان پہ بیٹھا ہے اس کو ہٹا کے وہ خود کیسے بیٹھے گا. سمپل, پتہ ہے ان کو, بالکل پتہ ہے. آپ نے دوسری بات بہت عمدہ کی. دیکھیے ہمارے ملک میں کلونیلزم میں بخدا اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس موضوع پہ لکھتا. میں نے اس لیے اس پہ لکھا کہ جو بہت سارے لوگ جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں وہ ان کو لکھنا چاہیے تھا اس پہ, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں کلونیلزم پر کا ایک لفظی ترجمہ بھی نہیں تھا. نو آبادیاتی نظام یہ ایک لفظی ترجمہ نہیں ہے. جس زبان میں کسی فنامنا کے لیے لفظ ہی نہ ہو وہ کیا اسٹڈی کرے گا اس کو. اچھا اب میں آپ کو وہ گنواتا ہوں. اب اتفاق سے ایک ہی صاحب کے کچھ بیان کیے ہوئے لفظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں فوری طور پہ, وہی میں گنوا دیتا ہوں آپ کو. ہمارے ہاں لوڈڈ لفظ کوائن کیے جاتے ہیں. سپہ سالار, سپہ سالار جب آپ آرمی چیف کو کہیں گے تو آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے اس کو اپنی ہسٹری سے جوڑ دیا ہے, آپ نے اس میں تقدس ڈال دیا ہے. میں اس طرح کے بے تحاشا جو لفظ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے دائیں بائیں جو مسلسل کوائن کیے جاتے ہیں اور آپ کے ذہنوں میں اڈیلے جاتے ہیں. آج کل خارجی, جی آج کل خارجی, جی 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 ایک وقت تھا کہ جب یہ 2000 کی ڈیکیڈ میں جب بہت زیادہ دھماکے ہو رہے تھے تب بہت سارے دوستوں نے یہ کہا کہ یہ تو حالت جنگ ہے اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا گیا. پاکستان کو اگر آپ ڈیٹا اٹھائیے دنیا کا تو پاکستان کو وار زون نہیں سمجھا گیا. پاکستان کو وار زون میں تب شامل کیا گیا جب آپ نے ڈکلیئر کیا کہ ہم تو حالت جنگ میں ہیں. آپ کے ہاں ہونے والی کلنگز کو وہ وار زون کی کلنگ نہیں سمجھا گیا انٹل اینڈ انلیس کہ آپ نے مانا کہ ہم ایک حالت جنگ میں ہیں. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ کے ہاں عام آدمی کو, عام مرنے والے کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرا پیارا جو قتل ہوا ہے یہ شہید ہے یا اس کو مارنے والا شہید ہے. مارنے والا بازو شمشیر زن ہے یا مرنے والا مظلوم ہے, وہ کون ہے؟ آپ کے ہاں دنیا بھر میں جو ٹراما ہے, آپ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں, دنیا بھر میں ٹراما ہوتا ہے. عراق میں گیا ہوں, میں نے کام کیا وہاں پہ لوگ ٹراماٹائزڈ ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کا ٹراما کس نے کوز کیا تھا اور اس سارے وہ جو ٹرامیٹک انسیڈنٹس ہیں اس کے پیچھے کون کھڑا تھا. آپ کے ہاں آج تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے جو ٹراما سفر کیا ہے اس کے پیچھے کون کھڑا تھا, کہ آپ وہ کیا ریزنز تھے, کیا اسباب تھے کہ آپ کے ہاں میں نے بہت ہی محتاط ایسٹیمیٹ کے مطابق 80,000 لوگ قتل کر دیے گئے, جبکہ ایسٹیمیٹ یقیناً زیادہ ہے. فرا بیٹھی ہیں یہ بتائیں گے, ایسٹیمیٹ یقیناً زیادہ ہے.
آپ کو نہیں پتا کہ کیوں مار دیے گئے یہ لوگ، اور آپ کو بتایا بھی نہیں گیا. سوسائڈ اٹیکرز، فلسطینی سوسائڈ اٹیکرز، لیبنی سوسائڈ اٹیکرز، تامل سوسائڈ اٹیکرز، ان کے پورے نام، پتے، ان کی عمر، ان کا ایجوکیشنل سٹیٹس، سب کچھ وہ ریکارڈ کرتی ہیں تنظیمیں. میں آپ کو آج بتا سکتا ہوں کہ حزب اللہ نے 1983 سے لے کے 84-85 میں 36 ابتدائی سالوں میں 36 اٹیکس کیے، اور مقصد بہت واضح تھا کہ جو فورن فورسز تھیں بیروت میں ان کو نکالنا تھا. ان 36 اٹیکس میں 42 اٹیکرز یوز ہوئے تھے. ان 42 اٹیکرز میں سے 28 سیرین سوشلسٹ نیشنل پارٹی کے ممبرز تھے. آپ سوچئے کہ ان کے پاس ان کی جو آرگنائزیشنل افیلیشن تھی وہ بھی حزب اللہ نے کی تھی. 28 سیرین سوشلسٹ نیشنل پارٹی کے ممبر تھے، 8 مسلمان تھے، 4 کرسچنس تھے، اور 2 کی آئیڈینٹی ان نون تھی. آپ سوچیے یہ ڈیٹیل ہے. ایک خاتون نے فلسطینی جو خواتین سوسائڈ اٹیکرز تھیں ان پر پوری ایک کتاب ہے، دیٹ تھک، آرمی آف روزز. اس میں ان کے نام، پتے، ایجوکیشنل سٹیٹس، میرٹل سٹیٹس، ایوری تھنگ واز دیر. آپ کے ہاں آپ کو آج تک اپنے ایک سوسائڈ اٹیکر کا نام پتہ نہیں معلوم. کیوں؟ اس لیے نہیں معلوم کہ اپنے آبجیکٹو بیان کرنا کبھی پرپز ہی نہیں تھا. ایک کنفیوژن، کیوس کو مینٹین کرنا واز دا پرائرٹی. آپ کے مون مارکیٹ میں دھماکہ ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی نہیں بتاتا کیا مقصد تھا اس کا. بچوں کے پارک میں حملے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کیوں ہو گئے. اینڈ دس از وٹ وی آر فیسنگ. تھینک یو سر. جو لوگ کالونائز ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں، ہمیں تو شاید یہ بھی نہیں اندازہ، ہم ہیں نا، ہم ہیں. کچھ لوگ شاید کچھ اندر پرسنٹیج کو اندازہ ہوگا، باقیوں کو تو اندازہ ہی نہیں ہے. آئی بلیو، آئی مائٹ بی رانگ. جو موب مینٹیلٹی ہے جس میں ہم مار کے ایک شخص کو مار ہی دیتے ہیں، یہ کس کیٹیگری میں آتا بھی ہے؟ کالونائزیشن میں نہیں آتا؟ کس کیٹیگری میں؟ اس یہ جو توہین والا ایشو ہے، اس میں 5 آرٹیکل ہیں. اچھا، یہ ذہن میں رکھیے. اب تو میرا مطلب یہ ہے کہ واقعاتی طور پر اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان مابس کے پیچھے کون تھے. کورٹ کا ڈیسیجن ہے آپ کے پاس. اب تو یہ کوئی اسپیکولیشن تو نہیں رہی. اب آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کیا تھا، پرپز بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہے. جی سر. جو سر ابھی آپ نے بات کی موبس کی، مطلب سائیکالوجی کے بارے میں تو آپ زیادہ بہتر انالیسس کر سکتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ موبس کی یہ جو ڈیولپمنٹ کی ہے، اب ان کے لیے یہ کلیئر ہے لنچنگ کرنا. ایسے لگتا ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے ان کے لیے، یہ کرتے ہیں. پرپز تو وہ بیان نہیں کر سکتے کہ کیا کیا. مجھے لگتا ہے کہ لگاتار یہ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ رسول کے دوست بن گئے، جنت چلی گئی، لیکن اس میں وہ انجوائے کرتے ہیں بندے کو مارنے. دیکھیے، سوسائٹی کو اس طرح سے فریگمنٹیٹ کرنا کہ جہاں پر لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہنا مشکل ہو جائے، اس کے ڈفرینٹ ٹولز ہیں. اور میں نے اسی لیے فرانس فینون کی وہ کوٹ آپ کے سامنے رکھی ہے. وہ بہت ہی انسائٹ فل کوٹ ہے کہ یہ محکوم لوگوں کو محکوم تر رکھنے کی ایک آرگنائزڈ کوشش کا حصہ ہے. یہ اگر ہم دیکھ لیں اس کو ذرا سا، تو چیزیں بہت بہتر طور پہ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ پہلے وہ لوگ تھے کہ جو ٹارگٹ جن کو دیا جاتا تھا، اور ان ٹارگٹس سے جو پاور سینٹر ہے وہ کچھ اچیو نہیں کرتا تھا، لیکن معاشرے میں ایک انریسٹ رہتا تھا. دس از واٹ دے وانٹ. اب جو آپ کے پاس موجودہ گروپس ہیں، یہ اس میں ایک آرٹیکل ہے جس کو میں نے کہا ہے کہ یہ خودکش بمباروں سے زیادہ مہلک ہجوم ہے. وہ اس لیے کہ وہ جو پہلے جو گروپس تھے
سوسائڈ اٹیکرز کے, ان کے نام پتے پاور سینٹرز کے پاس موجود تھے. ان کو پتہ تھا یہ کون لوگ ہیں, ان کو کس وقت موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو کس وقت موبلائز کرنا ہے, اور جا کے کس ٹارگیٹ سے. میرے یہاں ڈاکٹرز قتل ہوئے اتنے زیادہ, وہ ایوری تھنگ واز ویری آرگنائزڈ. یہ جو گروپس ہیں ان کے اراؤنڈ پرابلم یہ ہے کہ یہ کس وقت کون سا گروپ کہاں اٹھے گا اور کیا کرے گا, اور اس میں جو لوگ شامل ہیں ان کے نام پتے بھی آپ کے پاس نہیں ہیں, کیونکہ وہ آپ کی اس طرح سے پے لسٹ پہ نہیں ہیں. یہ آپ کے سوشل فیبرک میں اس طرح کی انڈکشن ہے کہ جس کو مینیج کرنا اور کنٹرول کرنا, اگر انہوں نے اوپر سے ٹاپ لیڈرشپ ان گروہوں کی نہ اڑائی جو کہ انہوں نے اڑانے کی کوشش کی ہے, تو یہ ممکن نہیں رہے گا. سر یہ سوشل فیبرک کا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو مطلب موب کا اور کلیکٹیو سائیکالوجی بن گئی ہے. جی ابھی 3-4 دن پہلے قصور میں مدر ان لا اور سسٹر ان لا نے مل کے بہو کے ٹکڑے کیے ہیں اور مختلف جگہ پر اس کو پھینکا ہے اور گردن علیحدہ جا کے جلائی ہے, گھر کی خواتین نہیں کی. تو سائیکالوجی یہاں تک لوگوں کی بن چکی ہے کہ وہ انڈیویجول بھی جو مارتا ہے تو بالکل وہ اس کو ایسے کرتا ہے, یہ وہ ایک گولی نہیں مارتا, ایک دفعہ قتل نہیں کرتا. یہ جو بچیوں کو واقعہ ہوا تھا, بچوں کو ریپ کے بعد سیکشول مرڈر کر دینا, اس پہ میں نے لکھا تھا, وہ غالباً کوئی 5 سال پرانا آرٹیکل ہے وہ, اور میں نے ان سے اس میں یہ کہا تھا کہ یہ واقعے بڑھیں گے, یہ واقعے بڑھیں گے, اس لیے کہ جو سوشل فیبرک کو جس طرح سے آپ نے آلٹر کیا ہے اس میں اس طرح کے واقعات کا رکنا وہ بعید از قیاس ہے. آپ یہ امداد آپ بات کرنا چاہتے ہیں, اس کے آپ کچھ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تھوڑی گفتگو تو لگ رہی ہے, ہم کتاب پڑھا کرتے ہیں باقی ڈیٹیل نا, کہ جڑا تھیراپی کا کوشچن ہے سائیکالوجی تھوڑی گفتگو تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید جڑا تھراپیوٹک رول ہے سائیکالوجی کا یا ہیلنگ کا جڑا رول ہے دیٹ از پولیٹیکل ناٹ ٹیکنیکل. مطلب کہ کس طرح تھراپیوٹک کام جڑا ہے وہ ظاہر انڈیویجول نال ہوندا ہے, ٹھیک, جڑی تہاڈی گل تو حال تک میری سینس میں نہیں ہویا کہ کلیکٹیو کام ہے, یعنی سائیکالوجی جڑا ہے وہ کلیکٹیو ایشو ہے, انڈیویجول ایشو نہیں ہے. کس طرح یعنی تھیراپی کا کام جڑا ہے وہ کیسے ہوگا؟ ہاں دیکھیے, اس میں صرف ایک کام ہے کرنے والا جو عام آدمی کے بس میں ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ اس پروسیس کو سمجھے, اس پروسیس کا حصہ نہ بنے. کانشیس تو ہونا ہے, کانشیس تو ہونا آپ اس میں. یہ پہلا اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ اویئر تو ہوں کہ آپ زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگانے جب ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں. ہم جب مختلف کولیبوریٹرز پہ لڑ رہے ہوتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ یہ کیسے ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ I mean, what will change? Because this is how things are, you know. This is and they are there for a reason, you know. For a reason, جی. اس میں یہی ہے کہ آپ اس انسائٹ کو دیکھیے. ہمارے ہاں چیزوں کا جو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو ہے وہ دیکھا نہیں گیا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھ سے بہتر لوگ تھے یہ کام کرنے والے, ان کو کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا, وٹ ایور دا ریزنس فار. لیکن آپ کو کام یہی کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ دس از دا پروسیس وچ از گوئنگ آن اینڈ دس از دا پروسیس وچ یو ڈونٹ ہیو ٹو بیکم اے پارٹ آف. چاہے 10 لوگ سمجھیں. ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر سائرہ یا ہمارے تھے یہاں پہ, وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ پھر کیا کریں, تو یہ تو کتاب تو صرف 50 لوگ پڑھیں گے, سو واٹ, آپ کام تو شروع کریں. اب HRCP ہے, کتنا بڑا کام ہے وہ, اور اس کام کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے. اب وہ یہی کرتے ہیں, ڈاکیومنٹ کرتے ہیں. اب وہ جو ڈاکیومنٹ ہے, جو آپ کی اینول رپورٹ ہے, وہ ہلاتی ہے, وہ باقاعدہ ہلاتی ہے, کچھ ایوانوں کو ہلاتی ہے. اب اگر جی اب اگر اس کے ساتھ اگر آپ اس طرح کا انالیسس بھی کسی طرح سے وہ کر پائیں کہ یہ ڈسکورس ہے کلونیلزم کا, دس از دا وے تھنگز آر بینگ انڈیوسڈ ان پیپلز مائنڈ.
ہم کس طرح سے یہ جو معاشرے ہیں کالونائز معاشرے ہیں یہ کس طرح سے مسیحا کی تلاش میں نکلتے ہیں اور کس بنیاد پہ مسیحا بنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ آپ کا کام میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے جو ہم شہری میں یا ہم سب میں چند آرٹیکلس، باقی کتاب تو ظاہر ہے تفصیل سے پڑھیں گے تو اس پر پھر زیادہ بات ہو سکتی ہے. لیکن استعمار کا جب ہم بات کرتے ہیں ایک ڈبیٹ یہ ہے کہ بھائی اس وقت جو اس طرح کی اسٹرگل ہے اس کا وقت میں مثال کے طور پر فلسطینین کیس کہ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی جو حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو کیا کہ وہ شاید وہ مناسب وقت نہیں تھا، کہ جس کے نتیجے میں ایک کرول کالونائزرشپ ہے، آپ نے اپنے سویلین پاپولیشن کو اس کے آگے پھینک دیا اور جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی وہ رعایت نہیں کرے گا. اچھا، پھر یہ ہے کہ اگر آپ فلسطینیوں سے بات کریں، اگر آپ حماس کے لوگوں سے بات کریں، اس دن آپ ہماری جو پرائیویٹ محفل تھی ریڈنگس پر دوستوں کے ساتھ وہ آپ بات کر رہے تھے کہ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں. تو اس سارا جو ریزسٹنس ہے استعمال کی، اس سارے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو کالونائزڈ ہیں انہیں موجودہ صورتحال میں ہمارے اپنے ملک کے اندر ایک جو ہمارے انٹرنل کالونائزر ہیں، رائٹلی آپ نے کہا ہے کہ صرف انٹرنیشنل کالونائزر نہیں ہیں، ہمارے جو اپنے جو داخلی کالونائزرس ہیں، ہم ایک دوسرے کو جو ہم نے کالونائز کیا ہوا ہے، ہمارے انسٹیٹیوشنز نے اپنے عوام کو کالونائز کیا ہوا، تو کیا ریزسٹنس کی شکلیں کیا بنتی ہیں؟ پہلی گزارش میری اس ضمن میں یہ ہے کہ کالونائزیشن جو ہے وہ اس کو سمجھنے کا جو آپ کی ایفرٹ ہے وہ ریجن اسپیسیفک ہونی چاہیے. ہماری جو کالونائزیشن ہے وہ فلسطینیوں سے کمپیریبل آبویسلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو پہلی کوشش جو میں نے یہ کی ہے اس کتاب میں وہ یہ کہ میں نے، کیونکہ اس سے پہلے جو کام ہو رہا تھا اس میں انہوں نے ایک گلوبل پکچر بنانے کی کوشش کی ہے. اس میں وہ جب جنرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایفرٹ بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. وہ ون سائز فٹ فار آل بات ہے، وہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. لوکل کنڈیشنز کو آپ نے دیکھے نہیں، کانٹیکسٹ کو دیکھے نہیں. اچھا، ایک تو کوشش یہ ہے. دوسری کوشش جو لوگوں نے کی اور وہ بری طرح سے فیل ہوئی وہ یہ کہ اس کو گراؤنڈ سے اٹھا کے ہائیلی فلسافیکل اور اکیڈیمک ڈبیٹ میں لے گئے. انڈیا میں سبالٹرن موومنٹ بری طرح سے ناکام ہوئی. اچھا، میں نے فلسطینیوں کے بارے میں اس میں ایک آرٹیکل ہے، وہ ریسنٹ ہے، جب یہ 7 اکتوبر کے بعد کا. فرانس فینون نے اس کی جو آخری کتاب ہے اس میں ایک چیپٹر ہے اس کا وائلنس پہ. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو وائلنس ہے وہ کالونائز لوگوں کو کالونائز کی طرف سے کیے جانے والا وائلنس جو ہے وہ کالونائزر کے خلاف جو وائلنس ہے، وائلنٹ ریزسٹنس، جی، وہ ان کو اس بے بسی کے احساس سے باہر نکالتا ہے کہ جس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. ایک وائلنس فینون کے مطابق ہیلپ کرتا ہے کالونائز لوگوں کو کہ وہ اپنے آپ کو ری ڈیفائن کریں اور ری ڈسکور کریں. اچھا، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اتفاق سے کر رہا تھا 1.5 مہینے پہلے تک، ان کے خیال میں میں نے جتنے بھی لوگوں، میں کوئی ایسے 17-18 لوگوں سے میرا سیشن ہوئے ہیں، غزہ کے لوگوں سے جو وہاں پہ موجود تھے، ان سے، جی، جو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، جی، ان میں سے کسی ایک نے بھی حماس کی برائی نہیں کی، کیونکہ وہ پرائیویٹ سیشن، جی، وہ پرائیویٹ سیشنز تھے. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو حماس نے کیا یہ غلط کیا، کیونکہ ان کو، اچھا، ہمیں اصل میں ہمارا بہت سارا جو انفارمیشن کا ہمارا جو بیس ہے وہ ویسٹرن میڈیا ہے. ہمارا خیال ہے کہ سب کچھ 7 اکتوبر کو شروع ہوا ہے. میں نے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا اس واقعے کے بعد کہ اس سے 1.5 مہینہ پہلے سے کیا ہو رہا تھا وہاں. یہ میں مانتا ہوں کہ جو کچھ حماس نے کیا وہ 1 مہینے میں پلان نہیں ہوا، وہ اس کی پلاننگ بہت پرانی ہے.
لیکن سالوں میں کی ہوگی انہوں نے، لیکن یہ 7 اکتوبر کو شروع نہیں ہوا. اس واقعے کو آپ کو 67 آنورڈ دیکھنا پڑے گا. یہ ویسٹرن میڈیا 48 جی، یہ ویسٹرن میڈیا کی کوشش ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ اس واقعے سے ہسٹری کو شروع کرتے ہیں. آپ کو گویا فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ 7 اکتوبر سے شروع ہوگا. اچھا، اب سوال یہ ہو گیا کہ وہ کیا کریں اور ہم کیا کریں. تو ہم تو کمپیریبل نہیں ہیں. ہماری سچویشن میں سب سے اہم کام جو ہے ایک سائیکالوجی کے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ وہ یہ کہ آپ اس انسائٹ کو پھیلائیں کہ آپ کالونائزر اور کولیبوریٹر کے درمیان پھنسے ہوئے لوگ ہیں. آپ اس میں پارٹی آپ بنیں گے، آپ اپنا نقصان اٹھائیں گے. سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ یہ کہ آپ کالونائزرز اور کولیبوریٹرز کے درمیان پھنسے ہوئے لوگ ہیں. کلیئرلی ڈیفائن کرنا پڑے گا جو ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو کہ کالونائزر کیا ہوتا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، وہ آپ کے ذہنوں کو کنٹرول کیسے کرتا ہے، کولیبوریٹر اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں، کہاں کہاں آتے ہیں اور وہ کون کون ہیں، اور پھر شور کی ثقافت کیا ہے. کم از کم یہ 3-4 باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ریپیٹ کرنی پڑیں گی. آپ کچھ کہیں سر. ارلیئر میں جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سوشل فیبرک کافی تباہ ہو رہا ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ جب ہم تھوڑا سا اس کی بھی بات کرتے ہیں وائلنس اگینسٹ ویمن کی یا پیٹریارکی کی، تو پیٹریارکی بھی کلونیلزم کی فارم میں ہو جاتی ہے، اس میں بھی کولیبریٹرز آ جاتے ہیں. وہ بھی اسی طرح سے دیکھیے، جب کسی بھی معاشرے میں کالونائزیشن ہوتی ہے تو وہاں پہ طاقت کے پیمانوں پر ہائرارکیاں بنتی ہیں، ہائرارکیز بنتی ہیں، اور اس ہائرارکی کا جو واحد ڈیفائننگ فیکٹر ہوتا ہے وہ پاور ہوتی ہے. میں اسی لیے اس ملک کے سب سے بڑے کالونائزر کو پاور سینٹر کہتا ہوں، کیونکہ وہ ہائرارکی ہے پاورز کی اور وہ ڈپیوٹ کرتا ہے اپنے سے کام، مجھ سے کام، مجھ سے کام، مجھ سے کام، مجھ سے. اچھا، جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے کام آٹومیٹکلی شروع ہو جاتے ہیں. ایک آدمی جو زمیندار کا مزارہ ہے اور وہاں سے وہ لکر کھا کے آتا ہے، اب اس کے گھر پہ اس کی بیوی ہے، وہ اپنی بیوی کے سامنے اسی یہ جو اتھارٹیرین پرسنالٹی کا پوری جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سے طاقتور کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے سے کمزور کو آپ جوتا مارتے ہیں. یہ ڈیفینیشن ہے اتھارٹیرین پرسنالٹی کی. اینڈ دس از واٹ ہیپنس، کیونکہ سوسائٹی جس بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے وہ طاقت ہے. آپ کو اپنی سیفٹی کے لیے طاقت چاہیے. اگر وہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ انسیکیور ہیں، کمزور ہیں اور ولنریبل ہیں. اب ہو کیا رہا ہے عورت کے معاملے میں جو وائلنس ہے اگینسٹ ویمن، وہ اس لیے بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ عورت نے رائز کیا ہے. اور عورت کا رائز کرنا کوئی یعنی یہ نہیں کہ مرد نے دان کیا ہے، وہ مجبوری ہے. اب کسی بھی گھر میں خاتون کا کام کرنا ایک لازم ہو گیا ہے کیونکہ آپ کے فائنینشیل جو ضروریات ہیں اس میں وہ ضروری ہے. اب آپ ایک طرف آپ کی مجبوری ہے کہ عورت امپاور ہو، دوسری طرف آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح زیر نگی رہے جیسے آپ کی اماں تھی. یہ دونوں کام تو نہیں ہوں گے. اب جب رول چینج ہوگا تو مرد کس حد تک اس کو ٹالریٹ کرتا ہے، اس پاور سٹرگل میں عورت اور مرد کا تعلق کہاں فال کرتا ہے. اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہوا، یہ ویسٹ میں بھی ہوا. سر آپ نے بات کی جو کولونائزر ہوتا ہے اس کے نیچے 2 سب گروپس ہوتے ہیں، ایک انہیں ایکسیپٹ کرنے والا اور ایک انہیں 6 ہوتے ہیں. میں نے سرسری طور پر تو جو ریجیکٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ایز یو جسٹ سیڈ کہ وہ اف یو ڈو ناٹ ہیو پاور یو آر ولنریبل، اور جو انہیں ریجیکٹ کرتے ہیں آر دیز پیپل ود پاور اسٹرکچر، ان کے پاس سرٹن پاورس ہوتی ہیں، یا وہ عام انڈیویجولس بھی ہوتے ہیں جو ان کے دیکھیے ذرا اس میں یہ پکچر آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں. کالونائزر اے بی سی ڈی. اب کالونائزر اے کو ایک گروپ ہے جو ایکسیپٹ کر رہا ہے، دوسرا ریجیکٹ کر رہا ہے. اب یہ جو ریجیکٹ کرنے والا ہے یہ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ یہ کالونائزر سی کو ایکسیپٹ کر رہا ہو.
یہ اصل میں اس کو کالونائزر اے کو اس لیے ریجیکٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ کالونائزر نمبر ہاں یہ دوسرے گروپ کے ساتھ کنفرم کر چکا ہے. تو اب اس طرح کی جب کمبینیشن اور پرمیٹیشن بنتی ہے تو وہ آپ دیکھیے کہ وہ کس لیول پہ جا کے سوسائٹی کو ڈیوائڈ کرتی ہے. اینڈ دس از واٹ دا پاور سینٹر وانٹس. ڈیوائڈ اینڈ رول بہت سمپل لگتا تھا جب پہلے ہوتا تھا. اب اس کا جو میکنزم ہے اس میں ہے وہ میکنزم اب بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا. وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے کہ بعض صورتوں میں آپ اس کو دیکھ بھی نہیں پاتے. اسد آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں وائلنس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. مجھے نہیں پتا کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ اس پر شاید علیحدہ ہی ایک سیشن ہونا چاہیے. آپ نے حوالہ دیا ہے فرانس فینون کا, اس کی جو تحریر ہے I think concerning violence. The Wretched of Earth. ہاں, اس میں جو آخری چیپٹر یا تو اس میں محسوس ہوتا ہے, پرانی بات ہوگی جب پڑھا تھا کہ وہ اپروو کرتے ہیں وائلنس فار کالونائزڈ, فار دا کالونائزڈ, یس. لیکن اگر اس کا موازنہ کیا جائے, وہ ایک اسٹریٹجی کے طور پر اپنانا کوئی غلط نہیں سمجھتے تھے. لیکن گاندھی کی اگر بات کی جائے تو وہ ایبسولوٹ ٹرمز میں وائلنس کو نیگیٹ کرتے ہیں. آپ کا اپنا ایک انڈیویجول لیول پر تو ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے کہ وائلنس از ٹیریبل فینومین, بٹ ان پولیٹیکل ٹرمز ٹو one can see that violence leads to very very serious negative consequences for the society. لیکن یہ کالونائزڈ اور کالونائزر کے کانٹیکسٹ میں کیا اس کی کوئی ایکسیپشنز نکالی جا سکتی ہیں؟ حماس کی جو اسٹریٹجی 7 اکتوبر سے متعلق تھی, اس کے نتائج تو ہم نے دیکھے ہیں. پتہ نہیں ہسٹری جب لکھی جائے گی 50 سال یا 100 سال کے بعد آج کے وقت کے متعلق تو کیا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن ایک نفسیات دان ہونے کے ناطے, اور آپ کا چونکہ ان سے گفتگو بھی فلسطینیوں سے رہی ہے, آپ اس کو اگر موازنہ کریں پاکستانی معاشرے سے حماس کی اسٹریٹجی کو, اور اگر بلوچوں کی یہاں پر جو تحریک ہے اس سے بھی ملا کے, اس سے بھی موازنہ کر کے دیکھا جائے تو ہم وائلنس کو کیسے سمجھیں؟ از اٹ اے فورس فار گڈ اور اٹس این ایول فورس؟ میں دیکھیے فرانس فینون جب وائلنس کی حمایت کر رہے تھے تو الجیریا پہ جو فرانس کی آکوپیشن تھی وہ 1820 میں شروع ہوئی تھی, اور پوری ایک اسٹرگل تھی, وائلنٹ اسٹرگل, جس کو ایک وحدت الوجودی صوفی عبد القادر جزائری لیڈ کر رہے تھے. اور وہ انہوں نے کئی جگہوں پہ بہت زیادہ کامیابیاں بھی حاصل کی. انہوں نے فرانس کو بہت ٹف ٹائم دیا انتل کہ ان کو دھوکے سے وہ سیریا لے گئے اور وہاں جا کے ان کو وہاں پہ مار دیا ان کو. اب فینون کے پیچھے وہ پوری ہسٹری تھی, اسٹرگل تھی. گاندھی صاحب کے پیچھے 1857 کا ایکسپیرینس تھا جو کہ بری طرح ناکام ہوا. پھر گاندھی صاحب کے پیچھے ان کا ساؤتھ افریقہ کا ایکسپیرینس ہے اور وہاں کی اسٹرگل کا ایکسپیرینس. لیکن اچھا, اب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جب آپ اینٹی کلونیل آپ اسٹرگل کو دیکھتے ہیں یا ریزسٹنس کی موومنٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ریجن اسپیسیفک انالیسس کرنا پڑے گا. کوئی گلوبل اس کی فارمیٹ نہیں بنے گا. فلسطینیوں کے پاس ان کے یہ آرم اسٹرگل کی بھی ہسٹری ہے ان کے پاس, اور ان کے پاس ڈائلاگ کی بھی ہسٹری ہے, اور دونوں بری طرح ناکام ہوئے. دونوں ان کے لیے کچھ نہیں خرید سکے. تو وہ تو بالکل ایک اب ان کے لیے یہ جو وائلنس ہے اب ان کے لیے اپنی ایگزسٹنس پہ اسرٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. وہ چاہے ان سے کچھ ملے ان کو نہ ملے, وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر اب انہوں نے یہ کچھ بھی نہ کیا تو شاید ان کی ایگزسٹنس ہی نہیں رہے. ایگزسٹنس سروائیول نہیں کہہ رہا, ایگزسٹنس کی بات کر رہا ہوں. سروائیول تو ان کی ہے ہی نہیں. یعنی ایک گروپ آف پیپل کے طور پر ان آئیڈینٹی کا جو ایشو ہے وہ بھی نہیں رہے گا ان کا اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرے. ان کا موقف یہ ہے. اچھا, باقی رہ گیا وائلنس.
وائلنس فرانس فینون نے سپورٹ کیا تھا. میں نے اس پہ ڈیٹیل میں لکھا ہے, اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ 1961 میں الجیریا آزاد ہو گیا, اور 70s میں وہاں سول وار شروع ہو گیا. پوری 70s میں وہاں سول وار چلتی رہی. وہی گروپس جو پہلے فرینچ کے خلاف لڑ رہے تھے وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. تو وہ آپ کا کامنٹ جو ہے اباؤٹ وائلنس, اس پہ جو ہینا آرنٹ ہے ایک پولیٹیکل فلاسفر, اس نے بہت ڈیٹیل سے فینون کو ریفیوٹ کیا ہے. جسٹ کنیکٹڈ ود دس کہ یہاں پہ جو وائلنس ہے اس کی روٹس بھی تو لوگ پارٹیشن میں بہت تلاش کرتے ہیں نا. ہماری اپنی 1947 جو یہاں پہ ہو رہا ہے, ہمارے یہ جو اب ہو رہا ہے ہمارے یہاں, اس کو 47 سے میں نے شاید نہیں دیکھا کچھ ایسا. مطلب نیچر اس کی سیکٹیرین ہے, یعنی وہ بھی ہندو. یہ غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ تھا کہ ہندو مسلم تضاد شروع ہوا, اور وہ پھر ودن مسلم سوسائٹی جیسے بنگالی پنجابی بن گیا. اب جو ہو رہا ہے, اور یہاں پہ بھی مطلب جیسے کہ حافظ سعید کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ان کی پوری فیملی جو ہے وہ اچھا پارٹیشن میں اچھا تو آئی ڈونٹ نو مطلب جی اس طرح کے ٹریسز تو مل جاتے ہیں آپ کو, اس طرح کے ٹریسز تو مل جاتے ہیں. لیکن جو اصل کوشچن ہے کہ وہ یہ کہ کیا ہم ریزسٹنس کے لیے وائلنس کو ایز اے اسٹریٹجی یوز کر سکتے ہیں. میری اس میں جو واحد گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں تو کلونیلزم کو سمجھنے کی ٹریڈیشن ہی نہیں ہے, لیٹ الون اس کے خلاف فائٹ کرنے کی. ہمارے یہاں پاکستان میں آپ اس کا میں آپ سے انٹرنل کلونیلزم تو سمجھ آ رہا ہے, بلوچوں کو تو سمجھ آ رہا ہے جی, وہ اب آ رہا ہے نا جی. لیکن ایز اے وہ بھی مثال کے طور پہ یہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو بک ہے یہ جو بلوچ اور پشتون نیشنلسٹ ہیں ان کو پسند آئی ہے. مجھے نہیں پتا, کسی نے مجھے اسلام آباد میں بتایا. اچھا, تو اب شاید سمجھ میں آئے ان کو, لیکن وہ اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کیسے وہ اس سے نکلنے کے راستے نکالتے ہیں. اور پھر یہ اور بات اور چیزیں بھی ہیں. معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے. مثلا یہ جو بلوچ کویسچن ہے یا کرد کویسچن ہے, مڈل ایسٹ کرد جو ہیں وہ 4 ملکوں میں تقسیم ہے, بلوچ 2 ملکوں میں زیادہ تقسیم ہے, تھوڑے سے افغانستان میں بھی ہیں 2% کے اراؤنڈ. کہ جب ایک پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ یا ایرانی بلوچوں کا ایرانی اسٹیٹ کے ساتھ ایک کلیش شروع ہوتا ہے, جیسے کردوں کا ترکی کے ساتھ, عراق کے ساتھ, اور سیریا کے ساتھ کلیش شروع ہوتا ہے, تو کرد 4 ملکوں میں ہیں. تو مطلب وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک سطح کے جو کالونائزر ہے اس کے خلاف آپ اسٹرگل میں ہیں, اور ایک اور سطح کا جو انٹرنیشنل کالونائزر ہے اس کے آپ ٹول بن گئے, اس کے ٹول بن جاتے اس کے آپ ٹول بن گئے. تو یہ بات یہ ساری جو پہلو ہیں اس کو بھی ملا کے نہیں دیکھیں. مجھے پہلی دفعہ ہمارے ہاں ایک کلیئرٹی آف تھاٹ, میں غلط ہو سکتا ہوں, میں دور بیٹھا ہوں, مجھے شاید معاملے کی اتنی معلومات بھی نہیں ہے, لیکن پہلی دفعہ مجھے کلیئرٹی اگر کسی گروپ میں محسوس ہوئی تھی تو وہ منظور پشتین کے ہاں محسوس ہوئی تھی. کلیئرٹی ہے ٹو این ایکسٹینٹ, سم کلیئرٹی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, اور کس مین سے کیا کرنا چاہتے ہیں, جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی ایم کی بات ہے. تو ادروائز جو ہمارا جو مین اسٹریم ہمارا جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے اس میں تو کہیں یہ کلیئرٹی نہیں ہے. وہ تو سارے کولیبوریٹر ہیں اور ایک دوسرے کی جگہ لینا چاہتے ہیں. سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. خود سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میرا یہ ماننا ہے کہ اس ٹاپک پہ ایک سائیکالوجسٹ کا لکھنا بہت ضروری ہے. آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو ریڈ یور بک. 2-3 اختلافی نوٹ صرف اس نیت سے کہ میں کچھ سیکھ سکوں, صرف اس نیت سے. سر آپ نے ابھی بتایا کولونائزڈ, کولونائزر, کولیبریٹر. پہلی ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی انسان کولونائزڈ ہے اور اگلے لمحے میں شاید وہ خود کولونائزر ہے اور تیسرے لمحے میں شاید وہ کولیبریٹر ہے. یہ ابھی شفقت صاحب نے بہت عمدگی سے اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کولونائزڈ بھی ہیں. ایک میں بھی آپ کو جب یہ
تقسیم گنوا رہا تھا آپ کو, تو آپ ایک کالونائز کے خلاف ہیں, دوسرے ایک کالونائزر کے خلاف ہیں, دوسرے کالونائزر کے ساتھ ملے ہوئے. لیکن سر کیا ایسا ممکن ہے کہ جس کو ہم کالونائزڈ کہہ رہے ہیں, ایک سفیر میں وہ کالونائزڈ ہے بٹ اگلے سفیر میں وہ خود کالونائزڈ ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یعنی اس کا مطلب آئیڈینٹی فلوئڈ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملٹیپل لیئرز ہیں آف دا ہول پروسیس. جی تو سر اس میں یعنی میں جہاں جا رہا تھا اگلا سوال یہ کہ یعنی یہ جو ڈائیکاٹمی ہے کہ جو ہمارے کالونائزر ہیں جن کو ظاہر ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خود کالونائزڈ ہیں ان دیئر مینٹل, یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈی کالونیلٹی آف مائنڈ, کہ جو ان کے خواب ہیں, یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ باجوہ صاحب سے بڑا آدمی یا کوئی نہیں ہے, آل ان آل ہے, بٹ وہ پیرس کی سڑکوں پہ ایسے ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے جیسے ایک عام پریزین بیٹھا ہوا ہے. یہ جو غلامی ہے یہ ذہنی ہے, یعنی فنون بھی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس وجہ سے میرا یہ تھا کہ شاید یہ کانشیس نہیں ہے, یہ بہت حد تک اس کی دلیلیں ملتی ہیں, دا انکانشیس دیٹ وی ہیو انہیریٹ فرام آر ہسٹری اوبیسلی. یعنی فنون بھی اس پہ لکھ رہا ہے, ایڈورڈ سعید نے بہت اس کو نکالا اورینٹلزم میں کس طرح انکانشیس ہیں یہ خواب, یہ داستانیں جو ہم لے کے چلے. اور ابھی کی ظاہر ہے میرا اپنا کام اس سے ریلیٹڈ ہے کہ زبان نے ہمیں کیسے کالونائز کیا ہوا ہے, اپنی زبان چھوڑنے سے کیسے وہ خواب, وہ لفظ, وہ ساری چیزیں وہ علامتیں لائی ہوتی ہیں. تو مطلب پوری بات میری یہ ہے کہ شاید یہ اتنا کمپلیکس تصویر تو یہ کمپلیکس ہے. ایز اے سائیکالوجسٹ آپ سے جو بات جاننا چاہوں, ٹراما ہے, ٹراما کی نیچر انڈیویجول بھی ہے, پرسنل بھی ہے, جو آپ نے اپنی مثالوں سے دکھایا. اور ٹراما ابھی کسی نے پارٹیشن کا بھی نام لیا کہ 75 سال کا ایک ان پروسیسڈ ٹراما ہے جو ہم کیری کر رہے ہیں, ریزالوڈ نہیں ہے. تو سر آپ یہ بتائیے کہ ظاہر ہے وہ ایک آپ کی بات ہے کہ اویئر ہوں اس بارے میں, وہ مجھے سمجھ آتا ہے, لیکن دیر از اے لاٹ دیٹ گوز بیونڈ اور بینیتھ دا لیول آف اویئرنیس, اس کو کیسے ٹیپ کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ شکریہ آپ نے یہ بات کنفرم کی کہ یہ بہت ہی کمپلیکس فنامنا ہے جس پہ ہم بات کرنے کی ایک ہلکی پھلکی سی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے, جو کالونائزیشن آف مائنڈ ہے اس کی کمپلیکسٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا از ناٹ این ایزی تھنگ. بیک وقت آپ وہ جو اتھارٹیرین پرسنالٹی کا میں نے آپ کے سامنے گنوایا, وہ اتفاق سے سائیکو انالیسس سے نکلی ہوئی بات ہے جی. تو کہ آپ اپنے سے طاقتور کے آگے جھکتے ہیں اور اپنے سے کمزور کو اپنے سامنے جھکا لیتے ہیں. جی جی. اچھا, وہ دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ کہ آپ کو چاہے وہ اویئرنیس سے معاملہ کتنا ہی آگے کیوں نہ ہو, لیکن سفر آپ کو اویئرنیس سے ہی شروع کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے ٹو اسٹارٹ یور جرنی وے. میں ابھی اسلام آباد میں تھا تو وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ سائیکالوجی ایک کامن سینس ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ سائیکالوجی از ناٹ مور دین سم تھنگ کامن سینس, تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ یہ معاملے بہت پیچیدہ ہیں. اور آپ کو اس میں جو آرٹیکلز ہیں چھوٹے چھوٹے واقعات پر, مثال کے طور پر ایک ٹائر شاپ ہے, اس میں ایک بندے کے پیچھے اشر نے رپورٹ کیا تھا یہ واقعہ کہ اس کے پیچھے انہوں نے وہ جو پمپ ہے اس کے پیچھے وہ اس کی اینس میں لگا کے اس کو ہوا بھر دی, اس کا پیٹ پھٹ گیا. اب اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ اب یہ سمپل واقعہ ہے, یہ رپورٹ ہوا ایسے ایسے بے تحاشا واقعات ہوں گے جو رپورٹ نہیں. ابھی جیسے قصور کا واقعہ رپورٹ سیال کوٹ کا, ٹھیک ہے. اب وہ جو دو بھائی مار دیے تھے, اب میرے لیے وہ مارنے والے تو جو ہیں سو ہیں, لیکن میرے لیے وہ آڈینس وہ جو خوف اور اشتیاق کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں اس واقعے کو, اب وہ میرے لیے زیادہ اہم لوگ ہیں. تو ان واقعات کو جب آپ دیکھتے ہیں پھر آپ پیٹرن ڈسکور کرتے ہیں, ایک پیٹرن ڈسکور کرتے ہیں جس پیٹرن میں انسانی جان کی جو بے توقیری ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے. مثلا کیا سبب ہے کہ آپ کے ہاں لوگ مار دی جاتے ہیں, کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا, مگر ایک
ریمنڈ ڈیوس جو ہے اس کو بچا کے اس کو کتنے لے جاتے ہیں یہاں سے. اب یہ جو ایک آپ فرق دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اس میں ایسے میں جو سوچتا ہوں کہ ایک لمحے کا جو سچ ہے اس وقت جو جس پہ میں کلیئر ہوں اس کے مطابق اگر میں کام نہیں کرتا تو میں مزید کنفیوژن کا شکار ہو جاؤں گا اور مزید جو ہے سائیکولوجیکلی اب نارملٹی کا شکار ہوں گا. کیوں کہ اگر میں یہ ساری پہلے فلاسفی پڑھوں پھر یہ مختلف بکس پڑھوں تو اس کے بعد قرآن حافظ کی طرح تراویحیں پڑھانی شروع کروں گا, وہ وقت نہیں آئے گا. تو اس وقت کا تو سچ ہے ہر آدمی کو اس کے مطابق کام کرنا ہوگا جو سمجھ آ گیا اس کو. دیکھیے اگر میں نے اپنے ہی سچ پہ اصرار کیا تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. آپ کو کتاب پڑھنی پڑے گی, نہیں اس کا انکار تو نہیں. ہاں آپ کو حافظ قرآن بھی بننا پڑے گا. اتنا لمبا نہیں وہ تو کریں نا. جی سب سے اہم کام ہے, میں آپ سے مختصر سی ایک بات جو سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ کہ یہ زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگانے والے کم از کم یہ تو آپ کریں. اچھا وہ یہ کہ میں شاید اس والے لفظ سے اپنا سوال شروع نہیں کروں گا کولونائزیشن سے, بلکہ اگر ہم کہیں کہ جو طاقت ہے جیسے کہ فوکو وغیرہ کا کہا, اگر طاقت ڈیفیوزڈ ہوتی ہے اور وہ ہر چیز میں صلاحیت کر دیتی ہے اس کی مختلف شکلوں میں نا, اور وہ کنٹرول اور وغیرہ وغیرہ, تب اس کا ایک طریقہ اس کا حل ایک یہ تھا کہ ود ان اے اسٹیٹ اسٹرکچر سسٹمس ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, رولز ہیں, ان کے ذریعے آپ ایک کائنڈ آف آپ ایک اسٹیٹ سسٹم آپ ایک چیزوں کو چلاتے ہیں. پر یہ اسٹیٹ لیول کا ایک چیز ہے نا, لیکن پر اس میں ہم معاشرہ ہمارا مخاطب نہیں ہے, اس میں اس ریاست ہمارا مخاطب ہے. اب دوسری طرف اگر ہم کولونائزیشن کی بات کریں تو ہمارے جیسے ملک جیسے انڈیا اسی ایکسپیرینس وہی لیگیسی وہاں سے آئے, لیکن وہاں پہ شاید اتنے مسائل نہیں بنے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے خطے میں پاکستانی ایریا میں ایسی آخر کیا بات ہے ریاستی طور پہ بھی اور معاشرے میں بھی دونوں لیول کے اوپر کہ یہاں پہ جو کنٹرول اور پاور اور کوئرشن اتنی نیکڈ استعمال ہوئی ہے. اس میں اتفاق سے ایک آرٹیکل ہے اور وہ آرٹیکل یہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ آپ کے اس ملک میں آج تک استعمار کو میں کولونیلزم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوئی آرگنائزڈ ایفرٹ نہیں ہوئی ہے. مارکسسٹوں نے کی ہے مگر ان کا پرسپیکٹو ذرا اس سے ہٹ کے ہے, وہ آپ جانتے ہیں. انڈیا میں ایک صاحب ہے پرمود نائر. پرمود نائر کی 3 جلدوں میں ایک کتاب ہے جس میں وہ پری کلونیل, کلونیل اور پوسٹ کلونیل ایرا میں ایجوکیشنل سسٹمز کا جائزہ لیتے ہیں. صرف اس بات کہ پری کلونیل ایجوکیشنل سسٹم انڈیا میں کیا تھا, وہ جو ایک عام نوشن ہے کہ صاحب یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں. دوسری جلد میں وہ جو کلونیل ایرا میں جو چینجز لائے وہ اور جو ڈیٹیریشن ہوئی ہے اس کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور پھر پوسٹ کلونیل. اچھا اب آپ کے ہاں اس لیول کا کوئی کام نہیں ہے. ابھی پارٹیشن کی بات کی, انڈین سائیکیٹرسٹ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ جس میں انہوں نے وہ کیس ہسٹریز رپورٹ کی ہیں کہ ان سائیکیٹرسٹ نے اپنے کلینکس میں جو پارٹیشن کا ٹراما سفر کرنے والے لوگ دیکھے, ان کی کیسز انہوں نے ڈاکیومنٹ کیے ہیں. آپ کے ہاں اس طرح کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے. 1924 میں گریندر شیکھر بوس ایک بنگالی سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ تھے, انہوں نے فرائڈ کو خط لکھا 1924 میں, اور فرائڈ نے ان کی ایکسپلینیشن کو ایکسیپٹ کیا. آپ یعنی ان کے ہاں وہ ہسٹری اور وہ لیگیسی اتنی پرانی ہے. ابھی مثلا میں
ज़ाती तौर पे मैं उनसे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ, लेकिन आशीष नंदी साहब हैं। मेरे ज़हन में वही आए थे जी। आप सिर्फ नाम देखें उस किताब का, वो इतना मीनिंगफुल नाम है, द इंटीमेट एनिमी। अब वो कॉलोनाइजर रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए आप सोचिए क्या लफ्ज़ है, द इंटीमेट एनिमी, कितना बड़ा टाइटल है वो। तो आपके यहाँ इस तरह का, अच्छा आप इसको छोड़िए, लिटरेचर में अब हमारे यहाँ उर्दू तनक़ीद में डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर का नाम है, उर्दू नावल में मिर्ज़ा साहब का नाम है, मिर्ज़ा अतहर बेग साहब का नाम है। कॉलोनियल ट्रॉमा पर आपके यहाँ एक मास्टरपीस नहीं है लिटरेचर का। कॉलोनियल ट्रॉमा, मंटो का एक अफसाना जो मेरे जहन में आता है वो नया कानून है। नया कानून, इतना बड़ा वो शॉर्ट स्टोरी राइटर है कॉलोनियल ट्रॉमा पर, ठीक है, तोबा टेक सिंह, ठीक है, तोबा टेक सिंह जो पार्टीशन पर है, पार्टीशन पे है, कॉलोनियल नॉट डायरेक्टली पार्टीशन पे है वो। इंतज़ार हुसैन साहब इतना बड़ा नाम है, उनको अपने वतन के से बिछड़ने का दुख है। उन्हें तो लड़क पर उनका लखनऊ नहीं भूला। तो आप ये देखिए ना कि आपके यहाँ ना लिटरेचर में, ना साइकोलॉजी में, ना अदरवाइज इस सारे फिनोमेना को समझने की कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं। सिर्फ एक नहीं, आज की सॉरी मैं आपकी बात हो चुकी है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ज़्यादा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, यू नो, इवन इफ आई एम कि मैं कोई अच्छा काम भी कर रहा हूँ, पर वो एक किसी कैंपेन में आते हैं कि हम अमन दोस्त हैं, हम ये यू नो हाउ टू एक्सप्लोर थिंग्स एंड अंडरस्टैंड। मैं से अर्ज करूँ, बहुत सारा काम यहाँ, चलो बहुत सारा नाम भी गए हैं, लेकिन अच्छा काम हुआ है यहाँ पाकिस्तान में। वो चला नहीं, बंद करवाएंगे काम। अब मैं बात अगर आप पुरानी किताबों का आपको शौक है ना कलेक्ट करने का, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बहसें, यानी इदारा सकाफ़त इस्लामिया और इस तरह के इदारों ने, और इंडिपेंडेंटली भी वैसे छापी है लोगों ने, वो काम बाकायदा बंद करवाए गए स्टेट एफर्ट के साथ। आपको एक दो एग्जांपल, हाँ एग्जांपल देख तो शायद हमारे लिए रहनुमाई हो उसमें। जैसे आप ये देखें ना, कांग्रेस होती थी फिलोसफी की पंजाब यूनिवर्सिटी में, और वो छपती थी प्रोसीडिंग, उसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं मुख्तलिफ लोगों के। नहीं वो मुझे उसका अंदाजा है मुझे, लेकिन उसमें कॉलोनियलिज्म हैं, उसमें रेफरेंसेस मैंने पढ़े हैं। अच्छा। मुझे सिर्फ ये है कि वो काम एक्चुअली बंद करवाए गए हैं, यानी जो 50s में फॉर एग्जांपल ये ऐसे इदारे जो थे, अब ये खलीफा अब्दुल हकीम है, तो वो एक बड़ा पोलीमैथ किस्म के आदमी थे, जी बिल्कुल थे, इस तरह की भी उन्होंने कॉलोनाइजर भी मर्सनरी पाकिस्तान ने अपने आप को इंडिया से इंडिविजुअल रखने के चक्कर में अपनी बहुत बड़ी चंक ऑफ हिस्ट्री की गिव अप कर दिया ना, व्हिच वाज अ रिडिकुलस चॉइस। मतलब कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि पाकिस्तान की अपनी कोई आइडेंटिटी है, नहीं है, नॉट नहीं है, पाकिस्तान खुद से कुछ नहीं है। It has to recognize the identity it had before India, but this insistence on being Pakistan and having history in Pakistan is nothing, it's very present. तो मुझे लगता है कि इंडिया बिकॉज इट स्टेड ट्रू टू दैट रूट, प्लस इट्स उनके लिए पार्टीशन इज बंटवारा, लाइक उनके अपने मुल्क का बंटवारा, हमारे लिए पार्टीशन इज आज़ादी, विच इज़ ऑल्सो अ रिडिकुलस चॉइस बिकॉज वो एक्नॉलेज करते हैं कि इवन पाकिस्तान का बनना भी उनका एक लॉस है, उनके लिए एक तकलीफ है, वो उस तकलीफ के ऊपर भी लिखते हैं, वो उस तकलीफ को भी एक्नॉलेज करते हैं, वो उस तकलीफ के ऊपर बार बार बात करते हैं। पाकिस्तान इस तकलीफ को ही नहीं एक्नॉलेज करा कि ये कितनी बड़ी तकलीफ थी, और उस वक्त जब वो अंडर कॉलोनियल रूल था तो वो उसको रिकग्नाइज ही नहीं करता, वो पार्टीशन में अपनी कोई जीत के जो कि वो कोई जंग नहीं जीता। क्या उम्दा बात है। आई थिंक कि लिटरेचर में इस किस्म का काम ना होने की ये वजह भी है। मैं जो लेकिन जिन लिटरेरी फिगर्स की हमने बात की है वो तो दे वर वेरी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस, उनको करना चाहिए था। अब हमारे यहाँ मैंने लिखा है कि मिर्ज़ा साहब का नावल है गुलाम बाग, वो एक कॉलोनियल बैकग्राउंड में है, लेकिन वो एक मुश्किल नावल है और बहुत बहुत बड़ा नावल है, इसमें क्या शक है। लेकिन जब एक आम आदमी उसको नसीम हिजाजी के नावल के साथ मिला के पढ़ता है तो इबलाग किसका ज़्यादा है? नसीम हिजाजी का आपको शायद एक वजह ये भी है कि पूरी राइटिंग रिजीम है जी, यू नो,
وہ ساری جس ماڈرنائزیشن پروجیکٹ کے ذریعے آئی ہے وہ خود کلونیلزم کا جی بالکل ہے. میں جیسے کاملا شمسی کو بہت پڑھتی تھی اپنی یونیورسٹی کے ڈیز میں, تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہم کولیبریٹر کا ورڈ یوز کرے تو اس وقت میرے ذہن میں دوبارہ یہ بات آئی تھی, بیکاز اس کاملا شمسی کی ایک کتاب تھی سالٹ اینڈ سیفرون, ایک تھی کارٹوگرافی, وہ ساری انہی چیزوں پہ بیس کرتی تھی. میں نے بالکل نہیں پڑھا اس لیے مطلب لائک آئی سیڈ کہ آپ نے اتنے بڑے رائٹرس کا نام لیا, مجھے لگا کہ شاید میں جس رائٹر کا نام نہیں لوں اتنی بڑی ہوں بھی نہ, مگر کیونکہ ہم تھوڑے نیو ایج رائٹرس کو پڑھے. میں تو اردو کی بات کر رہا ہوں نا, اردو لٹریچر کی بات کر رہا ہوں. جی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں فرحت, نہیں آپ. اچھا سر, ہم بیسیکلی جیسے جتنا بھی دور بھاگنا چاہیں ہم ایک مذہبی معاشرے میں رہتے ہیں, اور ہماری جو جس طرح وائلنس کی بات ہوئی اگینسٹ اسپیشلی جو ریزسٹنس ہے اگینسٹ کولونائزرس, سو اٹ از انسپائرڈ, اور یو نو اس کو جو امپٹس ملتا ہے وہ ایک ریلیجیس آئیڈیالوجی سے ہماری بھی ملا ہے. اور جس طرح جو پاکستان بننے کے بعد کے ہمارے جو مذہبی روایت کو آگے بڑھانے والے علماء ہیں پڑھے لکھے, جس طرح مودودی صاحب ہیں, یا بعد میں ڈاکٹر اسرار نے بہت اس پروجیکٹ پہ, اسرائیل اور فلسطین کے اوور آل پروجیکٹ پہ بہت بات کی, اور اس ڈسکورس سے ابھی لاہور میں ایک پروجیکٹ بھی چل رہا ہے کہ جو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جو مذہبی لوگ تھے ان دا ایرا آف کولونائزیشن, رشید ارشد صاحب ہیں پنجاب یونیورسٹی کے فلاسفی کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, اس کو یعنی تقریباً 6 ماہ سے اس کو پڑھا رہے ہیں کہ کس طرح پری کلونیل ایرا میں کس طرح ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے کس طرح ان کو پرسیو کیا. ڈیورنگ کولونائزیشن ہمارے جو علماء تھے, شبلی نعمانی صاحب, یا جتنی بھی دبستان لکھنؤ تھا یا شبلی تھا یا ادھر سے جامعہ عثمانیہ جو تھی, انہوں نے کس طرح کام کیا اور بعد میں کیا ہوا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مطلب اس کانٹیکسٹ میں جس طرح مودودی صاحب لے کے چلے, اور یا ڈاکٹر اسرار نے بعد میں کہا کہ وہ تو ایک پورا کرسٹلائزڈ ایک ان کا کانسیپٹ تھا کہ ہاؤ ٹو یو نو گو اگینسٹ دیم, لیکن گو اگینسٹ کولونائزرز, یعنی کہ ایک مذہبی امپٹس کے ساتھ کہ وہ ظاہر ہے ہماری مذہبی آئیڈینٹی کو ختم کریں گے. لیکن جب ہم ایک پوسٹ ماڈرن دور پہ رہتے ہوئے, اور اسپیشلی ان کیس آف آر جس طرح آپ نے اس کو آشکار کیا ہے کہ کولیبریٹرز ہمارے بہت سے انٹرنل ہیں, اسپیشلی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ہمارے, ان کے خلاف جب ہم ایک فلوئڈ قسم کی ریزسٹنس, اگر ہم فار ایگزامپل ایک مومنٹری ریزسٹنس میں شروع کر رہا ہوں یا کوئی اور صاحب شروع کر رہے ہیں, اور وہ ایک کرسٹل آئیڈیا پہ بیس نہیں کر رہی, تو ویئر ڈز اٹ لیڈ اس؟ نو ویئر. اس لیے میں آپ سے بنیادی بات عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ غلبہ اسلام ہے. جی ٹھیک ہے, جو الٹیمیٹ گول دے وانٹ ٹو اچیو از غلبہ اسلام, اور وہ غلبہ اسلام نالج کے ذریعے نہیں ہے, تلوار کے ذریعے. تو ان کے نیچرل الائز جو ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں, دانشور یا فوجی؟ آپ کی بات کا یہ جواب ہے. اب وہ چاہے مودودی صاحب ہوں یا ڈاکٹر اسرار ہوں, ان کے وقتی اختلافات ہوں گے, لیکن اگر آپ ڈاکٹر اسرار کی مرحوم کی آپ اوور آل لیگیسی کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ غلبہ اسلام کی لیگیسی ہے جو تلوار کے ذریعے حاصل ہونی ہے. ایک امپارٹنٹ بات اور بھی ہے کہ جو سب کانٹیننٹ میں یہاں پہ صرف جو ریلیجیس علماء ہیں یا جو مسلم ریلیجیس علماء ہیں, صرف انہوں نے اینٹی کلونیل اسٹرگل میں حصہ نہیں لیا, بہت سارے گروہوں نے حصہ لیا. اور پوری دنیا میں مثلا اگر فلسطین کی بھی اگر ہم آج بات کریں تو ابھی ایک تو صاحب بتا رہے تھے کہ جو حزب اللہ کے سوئسائڈ اٹیک تھے, 42 سوئسائڈرز میں سے 26 جو تھے 28 وہ سوشلسٹ تھے, اور وہ سوشلسٹ پارٹی سے تھے, اور وہ بینر تھے. اور مطلب خود پی ایل او کی اپنی اسٹرگل میں یہ جو پاپولر لبریشن فرنٹ کے لوگ تھے, جارج حباش, محمود درویش, یہ تو بہت ریسنٹ بات ہے کہ جب جو فلسطینی اسٹرگل ہے وہ سیکولر نیشنلسٹ پروگریسو لوگوں کے ہاتھ سے نکل کے اور وہ مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں. اسرائیل کی پارلیمنٹ میں نیتن یاہو پہ حماس بنانے کا الزام پارلیمنٹ میں لگا. جی پارلیمنٹ میں لگا. مقصد کیا تھا کہ جو ایک سیکولر نیشنلسٹ موومنٹ تھی الفتح کے مقابلے پہ. جی ٹھیک, یہ
اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جولیا بوتروس ایک بہت بڑی عرب سنگر ہے لیبنان کی، کرسچن ہے، اور وہ حزب اللہ کی جو بڑے فائنانسرز تھے اس کے کانسرٹ کی انکم حزب اللہ کو جاتی تھی. جی اس کے حسن نصر اللہ پر بہت سارے گانے ہیں، بہت مشہور ہیں. آپ اگر یوٹیوب پہ جائیے تو جولیا بوتروس کو ڈھونڈیں آپ، اور آپ ذرا سی ہسٹری دیکھیے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بڑی فائنانسر تھی حزب اللہ کی. ویل الملاعین اس کا بہت بڑا گانا ہے کہ یہ ملین عرب کہاں ہیں. تو میں یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان علماء ہیں یا ایون ہندو علماء ہیں یا سکھ علماء تھے کہ انہوں نے اینٹی کلونیل اسٹرگل میں حصہ نہیں ڈالا. بہت سارا ہے، مثلاً یہ عبید اللہ سندھی اور ریشمی رومال تحریک اور کالا پانی، اور جو ہے یہ ایون جو ہمارا محترم دیوبند کی تحریک جو تھی، ان کا جو پورا ان کی جو اپنی اسٹرگل ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ ہندوؤں میں بھی، سکھوں میں بھی، اور وہ موجود رہی ہیں. تو صرف پارسیوں نے، اگر وہ صرف آپ اسلام کے حوالے سے دیکھیں گے تو پھر وہی مطلب ہے جو اختر صاحب نے بات کی کہ وہ غلبہ اسلام ہے اور وہ بزور جیسے شاہ جی کہہ رہے تھے کہ یہ ملٹی لیڈ ہے، کیونکہ آج جو بہت ساری ہمیں کباہتیں نظر آ رہی ہیں ٹیررزم اور اس طرح کی، تو ان کے پیچھے بھی بنیادوں میں اس طرح کے جو سامراج دشمنوں کے قائدین کا بہت کلوز کریں. جی پلیز میں چاہوں گی اگر سوال کسی کا بھی ہو، کیونکہ میرا خیال ہے یہ صرف ایک دن اور ہمارے پاس پاکستان میں، پھر انہوں نے چلے جانا. تو اگر ہے تو ٹھیک ہے. تو اس پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے سر کہ ہماری سر ایک استعمار کی تاریخ ہے پچھلے کوئی 500-600 برس کی. تو جو استعمار کرنے والے ہیں اور جو استعمار کے متاثرین ہیں، اب وہ اس سوچ سے، اس نفسیات سے عادی ہو چکے ہیں، کرنے والے بھی اور جو فیس کر رہے ہیں اس کو. تو کیا اب جب اس کو بچنے کی بات ہوگی یا اس سے جو اپنے آپ کو باز رکھنے کی بات ہوگی، اس پہ ریزسٹنس زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ہماری ایک نارمس کا حصہ بن چکا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں اب کتاب چھپی ہے تو میں مختلف جگہوں پہ جا رہا ہوں، لوگوں سے ملتان میں بھی بات ہوئی، اسلام آباد میں بھی بات ہوئی، لاہور میں بھی بات ہوئی. آپ یقین کیجیے دیر از این ایپیٹائٹ فار دس. یہ ہلکا کام ہے، یہ کوئی بہت وزنی کام نہیں ہے، یہ اس لیول کا کام نہیں ہے جیسے آشیش نندی صاحب وغیرہ کا کام ہے. فلسافیکلی یہ اس لیول کا کام نہیں ہے. اچھا، لیکن اس کی ایک ایپیٹائٹ ہے. میں ابھی پڑھا رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں، تھیراپی پڑھا رہا ہوں. وہاں میں یہاں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، میں ان سے یہی کہہ رہا تھا وہاں پہ کہ اس کی ایپیٹائٹ ہے. لوگ پبلک اسپیس میں سائیکالوجسٹ چاہتے ہیں، مانگتے ہیں، سائیکولوجیکل انالیسس مانگتے ہیں، اور کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی. اس میں بہت عجیب و غریب ٹائٹلز کے ساتھ آرٹیکلز ہیں. مجھے ایک دفعہ بھی گالی نہیں پڑی. وہ فیس بک پہ بھی چلتے ہیں، وہ ہم سب پہ بھی چلتے ہیں، وہ مکالمہ پہ بھی چھپتے ہیں. مجھے کسی نے گالی نہیں نکالی. میری شان میں کوئی گستاخی نہیں. تو اس لیے اس کی ایپیٹائٹ ہے سر. کام کرنے سے پہلے اس کی وقت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. یہ کام میں انگلش میں کر رہا تھا، وجاہت صاحب تشریف نہیں لا سکے. اس کام کو اردو میں کروانے کے محرک وہ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اردو میں لکھو. یہ انگلش میں لکھ رہا تھا میں، اور اب وہ دیکھیے وہ انگلش والا کام جو ہے وہ سائٹ پہ ہو گیا. یہ چھپ کے ہے، وہ جرنلس میں چھپا ہے، یہ یہاں چھپا کتاب. تو اس کی ایک ایپیٹائٹ ہے. لوگ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا. آپ ان کو منوائیے مت، ان کے ٹیمپل پہ گن مت رکھیے، ان کو سمپل سادہ لفظوں میں بات کر دیجیے. ہو سکتا ہے کہیں دل میں ترازو ہو جائے.